السلام علیکم دوستو، فلائی ود اسرار عزیز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو اڑنے کا شوق ہے تو ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ میری آج کی ویڈیو ٹرینر ایئرکرافٹ T-37 ٹویٹ کے متعلق ہے۔ 1950 کی دہائی میں جب دنیا جیٹ دور میں داخل ہو رہی تھی تو فضائی افواج کے سامنے ایک بڑا سوال تھا، نئے پائلٹس کو جیٹ طیارے کیسے محفوظ طریقے سے سکھائے جائیں۔ اس کا جواب امریکہ کی کمپنی سیسنا نے ایک چھوٹے اور سادہ تربیتی جیٹ کی صورت میں دیا۔ اس طیارے کا نام تھا T-37 ٹویٹ۔ اس کے کاکپٹ میں پرانے طرز کے اینالاگ گیجز اور انسٹرومنٹس نصب تھے، جیسے کہ ایئر سپیڈ انڈیکیٹر، الٹیمیٹر، آرٹیفیشل ہورائزن، انجن RPM گیج، فیول انڈیکیٹرز اور نیویگیشن انسٹرومنٹس وغیرہ۔ یہ تمام آلات پائلٹس کو فلائٹ کے دوران مکمل معلومات فراہم کرتے تھے۔ T-37 میں دو نشستیں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی تھیں، یعنی انسٹرکٹر اور اسٹوڈنٹ پائلٹ ساتھ بیٹھتے تھے۔ اسے سائیڈ بائی سائیڈ سیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تربیت کے لیے بہت مفید تھا کیونکہ انسٹرکٹر ہر وقت طالب علم کی حرکت اور کنٹرول دیکھ سکتا تھا۔ اس میں دو ٹربو جیٹ انجن نصب تھے۔ یہ تقریباً 680 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر سکتا تھا۔ اس میں ایجیکشن سیٹیں بھی موجود تھیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں پائلٹس محفوظ رہ سکیں۔ اس طیارے کی سب سے خاص بات اس کا بہت زیادہ شور تھا، جس کی وجہ سے اسے لقب ملا ٹویٹ۔ وقت کے ساتھ امریکہ نے محسوس کیا کہ اسے ایک ایسے ہلکے جنگی طیارے کی ضرورت ہے جو کم خرچ ہو، تیز ہو اور زمینی حملوں میں مؤثر ثابت ہو۔ تب انجینئرز نے T-37 کے ڈیزائن کو مزید طاقتور بنانا شروع کیا۔ نتیجہ تھا سیسنا A-37 ڈریگن فلائی۔ یہ اب صرف ایک ٹرینر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک مکمل جنگی طیارہ بن چکا تھا۔ اس میں زیادہ طاقتور انجن لگائے گئے، اس کی باڈی مضبوط کی گئی اور اسے بم، راکٹس اور مشین گن سے لیس کیا گیا۔ A-37 ڈریگن فلائی نے ویتنام جنگ کے دوران اپنی اصل طاقت دکھائی۔ یہ چھوٹا مگر خطرناک طیارہ تیزی سے حملہ کرتا اور دشمن کو شدید نقصان پہنچاتا تھا۔ اس کی کم رفتار پر بہتر کنٹرول کی وجہ سے یہ زمینی اہداف پر انتہائی درست حملے کر سکتا تھا۔ امریکی پائلٹس نے اسے قابل اعتماد اور مؤثر جنگی طیارہ قرار دیا۔ کم خرچ ہونے کے باوجود اس کی کارکردگی حیران کن تھی۔ T-37 کا جنگی روپ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ سیسنا T-37 ٹویٹ کو پاکستان ایئر فورس میں 1962 میں شامل کیا گیا۔ یہ طیارہ بنیادی جیٹ ٹریننگ کے لیے خریدا گیا تھا تاکہ نئے پائلٹس کو جیٹ فلائنگ کی تربیت دی جا سکے۔ اس کی آمد پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک اہم تبدیلی تھی، کیونکہ اس سے پہلے زیادہ تر تربیت پروپیلر طیاروں پر ہوتی تھی۔ T-37 کی شمولیت کے بعد پائلٹس کی تربیت جدید جیٹ دور میں داخل ہو گئی۔ 1963 میں T-37 کے باقاعدہ استعمال کے ساتھ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کی تربیتی فلیٹ بھی پروپیلر طیاروں سے جیٹ طیاروں کی طرف منتقل ہو گئی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان T-37 طیاروں کے حوالے سے ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، جس میں دونوں ممالک نے 2015 میں ایک دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت ترکی نے پاکستان کو 34 عدد سیسنا T-37 ٹویٹ طیارے اور ان کے اسپیئر پارٹس مفت فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ انقرہ میں پاکستان ترکی ہائی لیول ملٹری ڈائیلاگ گروپ کے اجلاس کے بعد طے پایا تھا۔ بعد ازاں 2017 میں ایک اور معاہدہ ہوا، جس کے تحت ترکی نے اپنی فضائیہ کے زیر استعمال T-37 کے اسپیئر پارٹس اور متعلقہ آلات بھی پاکستان ایئر فورس کو بطور تحفہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔
دونوں دوست ممالک نے T-37 کو اپنے پائلٹس کی تربیت کے لیے استعمال کیا۔ اس طیارے نے پاکستان اور ترکی دونوں کی فضائی افواج میں نئی نسل کے پائلٹس تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سیسنا T-37 ٹویٹ صرف ایک تربیتی طیارہ نہیں تھا بلکہ ایک استاد تھا جس نے نوجوان کیڈٹس کو آسمانوں کا راستہ دکھایا۔ اس کی گونجتی آواز، اس کی تیز رفتار پروازیں اور اس کے کاکپٹ میں بیٹھے بے شمار خواب آج پاکستان ایئر فورس کی تاریخ کا ایک خوبصورت حصہ ہیں۔ وقت بدل گیا، طیارے بدل گئے، لیکن T-37 کی خدمات اور اس کی یادیں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کچھ طیارے صرف مشینیں نہیں ہوتے، وہ ایک پوری نسل کے خوابوں کو پرواز دیتے ہیں۔